روزے عاشور وقت عصر امام حسین علیہ السلام کے خاندان والے اور سارے اصحاب دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تھے تو آپ علیہ السلام بالکل تنہا رہ چکے تھے اور میدان جنگ کی طرف جانے سے پہلے رخصت آخر کے لیے خیام اہل بیت میں تشریف لائے اور کہا یا زینب و کلثوم و یا سکینہ یا اماں حفظہ میرا آپ پر آخری سلام ہو۔ یہ سن کر تمام بیبیاں آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی اور کہنے لگی کہ مولا وطن سے دور اس صحرا میں ہمیں تنہا و بے آسرا چھوڑ کر شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے ہمیں نانا رسول خدا کے روزے پر پہنچا دے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حسرت سے فرمایا کہ میں بے بس و مجبور ہوں، اتنی مہلت ہی کہاں۔ یہ کہہ کر آپ نے سب بیبیوں کو صبر کرنے کو کہا اور پھر آپ اپنی بہن جناب زینب سے فرمانے لگے کہ ایک پرانا بوسیدہ لباس لے آؤ۔ تو جناب زینب نے وہ لباس آپ کو دیا تو آپ علیہ السلام نے اسے جگہ جگہ سے مزید چاک کرنا شروع کر دیا۔ تو جناب زینب نے اس کی وجہ پوچھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے قتل کے بعد یہ بے حیا یزیدی فوج میرا لباس تک نہ چھوڑیں گے، شاید نیچے پہنے اس پھٹے لباس کو دیکھ کر وہ اس لباس کو نہ اتارے اور میری لاش کی بے حرمتی نہ کریں۔ اور پھر آپ اہل حرم سے رخصت ہو کر اپنے لخت جگر امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لے گئے اور پھر آپ امام زین العابدین کے خیام میں تشریف لائے تو امام زین العابدین اپنی بیماری کی وجہ سے گہری نیند میں تھے اور ان میں بالکل ہلنے کی ہمت تک نہ تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے جا کر امام زین العابدین کو جگایا اور جب امام زین العابدین نے اپنی آنکھیں کھولی تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی حالت دیکھی اور فرمایا کہ بابا جان آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے، آپ کے بدن پر اتنے زخموں کے نشان کیسے آ گئے؟ پھر امام زین العابدین نے اپنے چچا جناب عباس علمدار کو آواز دی، چچا عباس آپ کہاں ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے چچا عباس دریائے فرات کے نزدیک شہید ہو گئے۔ پھر زین العابدین نے پوچھا کہ علی اکبر و قاسم کہاں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا سید السجاد میرے پاس ایک شہید کی خبر دینے کا وقت نہیں ہے، بس اتنا جان لو کہ مردوں میں یا تو تم رہ گئے ہو اور یا کچھ دیر کا مہمان میں رہ گیا ہوں۔ امام زین العابدین نے پوچھا بابا آپ کے دیگر اصحاب کہاں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سب بھی راہ حق میں شہید ہو گئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کی یہ بات سن کر امام زین العابدین غش کھا کر گر گئے اور آپ نے اپنے بابا کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھا اور واپس اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اہل بیت کو سلام آخر کیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے اور جیسے ہی آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو آپ علیہ السلام نے حسرت بری نگاہوں سے میدان جنگ کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے جگر گوشوں کو اور اپنے جان نثاروں کو اپنے ہاتھوں سے سوار کیا۔ پھر آپ نے آواز دی اے عباس و علی اکبر قاسم و اونو محمد میری آنکھوں کے تارو میری رکابیں تھامنے والا کوئی نہیں۔ تو اتنے میں جناب بی بی زینب آپ کے پاس آئیں اور کہا کہ بھیا حسین آپ کی بہن زینب ابھی زندہ ہے۔ پھر جناب زینب نے آپ علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار کیا۔ پھر جیسے ہی آپ نے میدان جنگ کی طرف گھوڑے کو دوڑانا چاہا تو آپ کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ آپ کا گھوڑا ایک جگہ جم کر کھڑا ہو گیا تو آپ نے اپنے گھوڑے ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا کہ اے ذوالجناح میرے سب چاہنے والے شہید ہو گئے ہیں، اب کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ تو آپ کے گھوڑے ذوالجناح نے اپنی گردن سے نیچے کی طرف اشارہ کیا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا آپ کی 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ نیچے گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑ کر کھڑی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام ذوالجناح سے نیچے اترے اور فرمایا اے سکینہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو جناب سکینہ نے فرمایا کہ بابا آپ اس میدان جنگ کی طرف نہ جائیں کیونکہ وہاں جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے جناب سکینہ کو پیار کیا اور صبر کرنے کو کہا اور جناب سکینہ کو بی بی زینب کے حوالے کر دیا اور میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگے۔ اور پھر جیسے ہی آپ یزیدی فوج کے سامنے آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے قوم جفاکار میں تم سے مخاطب ہوں، کیا تم مسلمان ہو؟ تو سب نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس رسول خدا کا کلمہ تم پڑھتے ہو میں اس کی بیٹی فاطمہ
فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، تم میرے قتل پر کیوں آمادہ ہو؟ آخر میرا جرم کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا کیا وہ سب تم بھول گئے ہو؟ اگر کسی کو شک ہو تو وہ میرے نانا کے صحابی حضرات زید بن ارقم، جابر بن عبداللہ انصاری اور عبداللہ بن عمر زندہ ہیں، ان سے دریافت کر لو۔ پھر یزیدی فوج نے یک زباں ہو کر کہا، اے حسین، تیری یہ باتیں سننے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر یزیدی فوج آپ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھنے لگی تو امام حسین علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے ذوالفقار شمشیر کو نیام سے نکالا اور فرمایا، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جس کے سارے پیارے اور جانثار شہید ہو گئے ہیں، اس حسین کی جنگ دیکھو جو 3 دن سے بھوکا و پیاسا ہے، اس علی کے بیٹے کی جنگ دیکھو کہ جس کے چھوٹے سے بچے کو تم نے تیر مار دیا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے بہت سے یزیدی فوج کے بہادروں کو قتل کر دیا اور ہزاروں یزیدیوں کو آپ نے فنار کر دیا۔ تمام یزیدی فوجوں کی صدائیں بلند ہو رہی تھی کہ حسین کو مارو، حسین کو مار ڈالو۔ اور پھر آواز غیب آئی کہ اے فرزند رسول، آخر کب تک لڑو گے؟ اور پھر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو آپ علیہ السلام نے ذوالفقار شمشیر کو نیام میں رکھ دیا، اور جیسے ہی آپ نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا تو یزیدیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیروں کی برسات کرنے لگے۔ جس کے پاس جو چیز تھی اس نے آپ پر پھینکنا شروع کر دی، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے آپ پر نیزہ پھینک دیا، اور جس کے پاس پھینکنے کو کچھ نہ تھا اس نے زمین کربلا کی تپتی ریت آپ پر پھینکنا شروع کر دی۔ اور پھر ذرا بن شریف تمیمی نے آپ کی بائیں ہتھیلی پر ایک ضرب لگائی اور ایک ضرب آپ کے شانے پر لگائی۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب آپ کی ذوالجناح پر بیٹھنے کی تاب ختم ہو گئی تو پھر آپ گھوڑے کی زین سے منہ کے بل زمین پر گر گئے، اور اسی حالت میں آپ نے سجدہ ادا کیا۔ اور اتنے میں سنان بن انس آگے بڑھا اور آپ پر ایک نیزہ مارا جو آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا، لیکن ابھی بھی کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے نزدیک نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ یہ دوبارہ اٹھ کر کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے۔ تو اتنے میں سنان بن انس آگے بڑھا کہ کہیں کوئی دوسرا شخص امام حسین کے سر کو یزید کے پاس نہ لے جائے، اور وہ آپ کی شہادت گاہ کے پاس آیا اور آپ کو ایک گند خنجر سے ذبح کر دیا اور آپ کے سر مبارک کو کاٹ ڈالا، اور آپ علیہ السلام کی قمیص کو لوٹ لیا اور آپ کے سر مبارک کو نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا، اور تمام فوجیں یزید فتح کے گیت گانے لگی۔ تو جیسے ہی یزیدی فوج کے شور کی صدائیں خیام میں آئی تو تمام بیبیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ تو جناب زینب نے امام زین العابدین سے فرمایا کہ بیٹا سجاد، ذرا دیکھو یہ آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں؟ تو جیسے ہی امام زین العابدین نے کہا، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، تو جیسے ہی خیمے کے پردے کا اٹھنا تھا تو بالکل سامنے نوکے سینہ پر آپ کے بابا حسین کا سر بلند تھا۔ جیسے ہی امام زین العابدین نے اپنے بابا کے سر مبارک کو دیکھا تو آپ رونے لگے اور کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، میرے بابا حسین، میرا یہ آخری سلام قبول کیجئے۔